بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے خلے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں جل کر ادو مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ لو جی حضرات گرامی قدر، آج ہم عمر صدیق صاحب کی خواہش پر ایک تحفہ لائے ہیں سعودیہ سے عمر صدیق صاحب کے لیے، کہ جو آیت ہم پڑھ کے جشن میلاد مصطفیٰ ثابت کرتے ہیں قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، تو عمر صدیق صاحب کہہ رہے تھے اور دیگر تمام منکرین جشن میلاد کہتے ہیں کہ تمہیں اس آیت کی ذرا سمجھ آئی ہے، صحابہ نے کیا اس آیت سے استدلال کیا، جشن منایا؟ جو اللہ کی نعمت ہے اور فضل ہے اس پر ثواب اور خوشی مناؤ، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جب فضل رحمت و خوشی کرو۔ کیا اس آیت کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن عید میلاد النبی کی ہے؟ کیا اس کی تفسیر صحابہ کرام نے جشن عید میلاد النبی کی صورت میں کی ہے؟ کیا اس آیت کی تفسیر حنفی مفسرین نے انہوں نے کی ہے؟ آج ہم ان کا ایک ایسا سعودیہ کے جو مفتی ہیں، ایک نہیں 4 مفتی، ان کا ایسا فتویٰ پیش کریں گے کہ جس سے یہ اپنے ختنہ کے موقع پر، وہ بھی عورتوں کے ختنہ کے موقع پر جو جشن ہے اسے یہ ثابت کر رہے ہیں یہی آیت پڑھ کے، اور ختنے کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے، یعنی ان کے نزدیک ختنہ اللہ کا فضل ہے، ایک مشروع عمل ہے، اس کے موقع پر فرحت کرنا بھی جائز ہے، اس آیت سے استدلال کرنا بھی جائز ہے۔ اگر ہم جشن میلاد مصطفیٰ کے موقع پر اس آیت سے استدلال کریں تو عمر صدیق صاحب کہتے ہیں کیا صحابہ نے یہ تفسیر کی، رسولہ نے یہ تفسیر کی، حنفی مفسرین نے یہ تفسیر کی؟ اگر وہابی کو منانا ہے تو تمہیں رسول اللہ سے ثابت کرنا پڑے گا۔ بتائیں کہ رسول اللہ سے ثابت کرنا پڑے گا اگر وہابی کو منانا ہے، اہل حدیث کو منانا حدیث پڑھنی ہوگی۔ جی عمر صدیق صاحب، بالخصوص آپ کے لیے تحفہ ہے، اور بالعموم تمام منکرین جشن میلاد کے لیے، خاص کر وہ لوگ جو سعودیہ والوں کو اپنا جو ہے وہ آئیڈیل سمجھتے ہیں اور ایک حجت سمجھتے ہیں، جی دین سعودیہ سے آیا، جبکہ ان کی اتنی بدعات ہیں سعودیہ والوں کی جو ہم نے سعودی تفسیر پر ایک نظر کتاب کے اندر جمع کی ہیں، جن میں سے 3 صرف عرض کرتا ہوں، مشہور ان کی بھی تھے۔ ایک بدعت ان کی ہے کہ انہوں نے امامہ شریف اور ٹوپی جو ہے رسول اللہ کی سنت مبارکہ اس کو ترک کیا، اور اس کے مقابلے میں اپنی بدعت لائے سرخ رومال، اوپر وہ گاترا سا گول ٹائر نما۔ یہ کیوں بدعت نہیں ہے؟ بدعت سیئہ، بدعت مذمومہ کیوں نہیں ہے؟ رسول اللہ کی سنت کیوں ترک کی گئی؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کیوں یاد نہ رہا؟ ادخلوا فی السلم کافہ کیوں یاد نہ رہا؟ تو یہ ایک تو یہ ان کی بدعت ہے، امامہ کہ انہوں نے ترک کیا، اس کی جگہ اپنی یہ ایک جو ہے بدعت لے کے آئے۔ اسی طرح یہ کعبے کو 2 دفعہ غسل دیتے ہیں زمزم کے ساتھ، عرق گلاب کے ساتھ۔ کیا صحابہ نے یہ غسل دیا؟ رسول اللہ نے دیا؟ پھر عرق گلاب اتنا ضائع کرتے ہیں، کیوں فضول خرچی کرتے ہیں یہ؟ اسی طرح یہ ہر سال کعبے پر نیا غلاف چڑھاتے ہیں اور مہنگا قسم کا، اور لاکھوں کروڑوں ریال اس پہ لگاتے ہیں، اور اوپر اس کے سونے چاندی کی کڑھائی ہوتی ہے۔ کیا یہ صحابہ ثابت کر سکتے ہیں؟ یہ 3 بدعتیں میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ان سے پوچھیں یہ 3 جو آپ کے کام ہے یہ کیوں بدعت نہیں ہے؟ یہ کیوں فضول خرچی نہیں ہے؟ رسولہ کی تعظیم کے لیے کرے، محبت کے لیے کرے تو بدعت ہے۔ تم کعبے کی تعظیم کے لیے کرو، اپنا جو تمہارا ایک مذہب ہے اس کی نشانی کے لیے تم رومال لے آؤ، اوپر گاترا لے آؤ، تو وہ جائز ہے۔ تو دیکھیے آپ سعودیہ سے یہ جو فتویٰ چھپا ہے یہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ فتاویٰ لجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء، یہ اس کتاب کا نام ہے، اور اس کا مرتب اور جامع ہے شیخ احمد عبدالرزاق الدویش، اور یہ جلد نمبر 5 ہے، اور فتویٰ نمبر 2392 ہے۔ اس کا رئیس عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز ہے، نائب رئیس عبدالرزاق عفیفی ہے۔ اب سوال کیا ہے، جواب کیا، سنیے۔ سوال ہوا ما حکم ختان المرأۃ وما حکم الرقص والفرح والاحتفال، کہ عورت کے ختنے کا کیا حکم ہے؟ ایسے موقع پر رقص کرنا، فرحت کرنا، محفل کرنا، دعوتیں کرنا، خوشی کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ کہتا ہے اما ختان المرأۃ فمشروع، عورتوں کا ختنہ مشروع ہے، ومکرمۃ فی حقہن، ان کے حق میں عزت ہے، وَأَمَّا الرَّقْصُ وَالْفَرْحُ وَالْاحْتِفَالُ فِيهِ فَلَا نَعْلَمُ لَهُ أَصْلًا فِي شَرْعِ الْمُطَهَّرَةِ، لیکن ایسے موقع پر، ختنے کے موقع پر ہم جشن کرنا، خوشی کرنا، دعوتیں کرنا اس کی اصل شریعت میں نہیں پاتے، لیکن چونکہ وہ سعودیہ کے اندر یہ تماشے کرتے ہیں سارے، اور یہ مفتی ان سے لے کے کھاتے ہیں، اب اس کو جائز ثابت کرنا ہی تھا، تو اب آگے کس طرح رستہ نکالتے ہیں؟ دیکھیے، دل میں محبت ہے نا، ان کے دل میں اپنے تماشوں کی محبت ہے، ہمارے دل میں آمنہ کے لال کی محبت ہے، اس لیے محبت رستے خود بناتی ہے۔ ہمیں خود محبت نے بتایا ہے کہ یہ آیت ہے، اس سے بھی میلاد شریف ثابت ہوتا ہے، اس آیت سے بھی میلاد ثابت ہوتا ہے، اس حدیث سے بھی میلاد ثابت ہوتا ہے، یہ محبت کی بات ہے۔ ان کے دل میں اب ختنے کی محبت ہے، اپنے تماشوں کی محبت ہے، اب کس طرح یہ اس کو ثابت کرتے ہیں؟ تب اما الفرح بالختان والسرور به فهذا مطلوب شرعا، کہتا ہے لیکن ختنے کے موقع پر خوشی کرنا یہ شریعت کو یہ مطلوب ہے، یعنی ختنے کے موقع پر خوشی شریعت کو مطلوب ہے، تو ربیع الاول میں خوشی کرنا یہ شریعت کو مطلوب نہیں ہوگی؟ اب دلیل دیکھیں، کہتا ہے لأن الختان من الامور المشروعۃ، کہتا ہے ختنہ شرعی امور میں سے ہے، تو حضور کے میلاد کی خوشی کرنا، حضور کی محبت میں، حضور کے ملنے پر خوشی کرنا،
یہ مشروع عمل نہیں ہے۔ اب آگے دیکھیں، یہی آیت پڑھتے ہیں جو ہم جشن میلاد مصطفیٰ کو ثابت کرنے کے لیے پڑھیں تو کہتے ہیں یہ صحابہ نے تفسیر کی، کہتا وقال اللہ تعالی سبحانہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ ہاں یہ اب ثابت ہو گیا، ختنے کے موقع پر جشن ثابت ہو گیا اسی آیت سے، اور ربیع الاول میں آمنہ کے لال کی آمد کے نسبت سے جشن ثابت نہیں ہو سکتا۔ اب اگلی بات سنیں، انگشت بدندار رہ جائیں گے، کہتا ہے والختان من فضل اللہ ورحمتہ، آدھا ختنہ اللہ کا فضل رحمت ہے، وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض وجود ہی سر بسر، ارے تجھ کو کھائے تپے سکر تیرے دل میں کس سے بخار ہے۔ ختنہ اللہ کا فضل رحمت نظر آ گیا اور رسول اللہ کا فضل رحمت نظر نہ آئے، اور ان کے آمد کے مہینے میں خوشی کرنا تجھے نظر نہ آئی۔ کہتا ولا حرج فی سنی الطعام بہذا المناسبۃ شکر للہ علی ذالک، کہتا ہے اس مناسبت سے اللہ کے شکر میں دعوت کرنا بھی جائز ہے۔ جی عمر صدیق صاحب، تمام وہ لوگ جو سعودیہ کو حجت مانتے ہیں اور جشن میلاد کے دشمن ہیں، ان پر یہ ہمارا قرض ہے، اس کا جواب لاؤ۔ اب دیکھتے ہیں تم کتنے سچے ہو دین کے اندر، کتنے امانت دار ہو، کتنے صداقت والے ہو، کتنے انصاف والے ہو۔ اب کہیں تمہارے پاس دور فتوے تو نہیں ہے، رسول اللہ کے میلاد کے لیے اور فتویٰ، اپنے تماشوں کے لیے اور فتویٰ، اہل سنت کے لیے اور فتوے، اور اہل حدیث اور سعودیہ والے وہابی ان کے لیے اور فتوے۔ اب ہم انتظار کریں گے وہ جو بندہ عمر صدیق صاحب سے سوال کرتا وہ یہ سوال کرے کہ تمہارے سعودی مفتیوں نے یہ لکھا ہے کہ ختنے کے موقع پر جشن کرنا اس آیت سے ثابت ہو سکتا ہے، اور وہ انہوں نے کیا ہے، تو کیا جشن میلاد مصطفیٰ اس آیت سے ثابت نہیں ہو سکتا؟ اب کیا فتویٰ ہے؟ اب یہاں کہو گے کہ یہ سعودیہ والے مفتی جو ہیں ان کو چیلنج کرو گے کہ اس موقع پر رسول اللہ سے ثابت کرو کہ رسول اللہ نے اس آیت سے ختنے کا جشن ثابت کیا ہے، تمہارا ختنے کا جشن ثابت ہو گیا اور ہمارا جشن میلاد ثابت نہ ہوا۔ اب فتویٰ لگائے عمر صدیق صاحب اگر سچے ہیں تو، کہتے ہیں وہابی کو منانا ہے تو حدیث لاؤ، رسول اللہ سے ثابت کرنا پڑے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ لوگ اپنے ختنے کا جشن رسول اللہ سے ثابت کر سکتے ہیں، اور عمر صدیق صاحب ان مفتیوں پر، سعودیہ والے نجدیوں وہابیوں پر فتویٰ لگائیں گے یہی جو ہمارے پر لگایا کہ رسول اللہ سے ثابت کرو، صحابہ سے ثابت کرو؟ صحابہ کو پتہ نہیں تھا اس آیت سے کہ ختنے کا جشن ثابت ہوتا ہے، کسی صحابی نے اس آیت سے ختنے کا جشن ثابت کیا؟ اب انتظار کریں گے کتنے یہ سچے لوگ ہیں اور کتنے دین پہ چلنے والے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ان کے نصیبوں میں رسول اللہ کی محبت اور تعظیم کے لیے عمل نہیں ہے۔ جس کے دل میں جس کی محبت ہوتی ہے وہ محبت خود راستے بناتی ہے، ان کے دل میں اپنے جو تماشے ان کی محبت ہے، اپنے کاموں کی محبت ہے، تو یہ سارا کچھ احداث دین کے نام پر جائز ثابت کر لیتے ہیں۔ لیکن جب تعظیم مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شوکت اور رفت مصطفیٰ کی بات ہو تو ان ظالموں کو فتوے یاد آتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کو پیار نہیں تھا، صحابہ کے دل میں حضور کی محبت نہیں تھی، صحابہ کو یہ آیت نظر نہ آئی، صحابہ نے اس کی تفسیر کی، وہابی کو منانا ہے تو رسول اللہ ثابت کرنا پڑے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ سعودیہ والے مفتیوں پر فتویٰ لگاتے ہیں اور کیا ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ یہ ثابت کرو